اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. آواز آ رہی ہے آپ کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. نو منتخب صدر ریڈا پریس کلب آپ کو آپ کے تقریبی ہیں اور آپ کے جملہ ساتھی کو میں دل کی آگرہیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں اس امید کے ساتھ کہ آپ آنے والے وقت میں جو اپنی ذمہ داریاں جو ہیں وہ فرض تراشی کے تحت ادا کرنے کی پوری کوشش کریں گے. اور میں اس لیے بھی آپ کا یہ میں کبھی اب گھبرانے والے نہیں، تقریریں بڑی سنتی ہے بڑی کار نہیں میں سب کو زیادہ بڑی لمبی تقریر جو ہے سننے میں بڑا اللہ نے حوصلہ دیا ہوا ہے. گھنٹوں بیٹھ سکتے ہیں سن سکتے ہیں باتیں جو ہے یہ. اب بعض جو دوست ہمارے ایسے ہیں کہ جو موقع مال کے مطابق شاید وہ بات نہیں کر سکتے یا کچھ اس طرح کو کسی کو مطلب کچھ اس طرح ایسا ہو اس پر میں بات نہیں کرنا چاہتا. لیکن یہ ہے کہ یہ میں نے ایک ضرور وعدہ کیا تھا میں اس پر آج بھی قائم ہوں. یہ تھا کہ ہم جو ہے اصلاح احوال کرنا چاہتے ہیں. اب میں کس حد تک کامیاب اس میں ہو سکا، کس حد تک میں نے کوشش کی ہے، اس کا فیصلہ آپ لوگ کر سکتے ہیں. میں جو کر سکتا تھا وہ میں نے کیا. اب کسی کی میں جو شلوار بھی اتار سکتا ہوں، اس کی قمیض نہیں اتار سکتا ہوں، اس کی پگڑی نہیں اچھال سکتا ہوں، یہ میں نہیں کر سکتا. میرے استاد والدین تو فوت ہو گئے تھے بچپن میں. میرے استاد نے چاہے وہ سیاسی استاد ہوا یا تعلیمی اداروں کا استاد ہوا، مجھے کبھی کسی نے ایسا سبق نہیں سکھایا. مشکل سے مشکل حالات میں بھی عزت کرنے والے لوگ ہیں. میری عزت نہیں ہے کہ یہ اسی صاحب میرے آگے ٹرو کرتے جاتے ہوں یا سوچتے جاتا ہوا جاتے رہے ہیں. یہ نہیں جاتے رہے، آپ بتائیں نا مجھے جاتے رہے. میری بھی جو ہے تو یہ نہیں ہے ایک بار جو ہے وہ اللہ کے فضل و کرم سے جو ہے وہ 25 سال مجھے ہو گئے اللہ ممبر ہوئے، 5 دفعہ میں الیکشن جیتا ہوں. لیکن میں نے کبھی کسی کو نہیں کہا اسی صاحب آج میں وہاں جا رہا ہوں اور آپ بھی چلے فاتح میں بھی چلے آئیں، یا تھندار کو کہا. اس لیے میری یہ خواہش کوشش رہی کہ یہ اپنا کام کرے. یہ اگر میرے ساتھ جائے گا، اگر کوئی ایسا غرض مند آدمی ان کے پاس آ جاتا ہے وہ یہ دفتر میں موجود نہیں ہوتے تو اس کا قصوروار تو پھر نہیں ہوگا. کیا مجھے شوق نہیں آتا ہے آگے گاڑی جائے، پولیس کی بھی جائے اور اسی کی بھی جائے گاڑی یا باقی اور گاڑیاں جائے. میں نے کوشش کی ہے کہ اخلاقی حدود کے اندر رہتے ہوئے یہ معاملات کو ٹھیک کیا جائے. اب کوئی بڑا کام کر سکتے ہیں، میں تو یہی کہہ سکتا اللہ تعالیٰ ان کو موقع دے کے ان کو بھی دیکھ لیں گے. جو ہے یہ پاکستان میں بھی ایک بار ان کا تو موقع ملا تھا ان کو جو ہے یہ اس کی تھوڑا سا یہ اس مجلس کے آداب کے منافی بات ہے. کتنی جذباتی باتیں کی جائیں گی. ہم یہ اس لیے نہیں یہاں پر آئے کہ جوشیلی تقریریں سنے گے یہاں پر جو ہے. اب یہاں پر میں ان کا شکر گزار ہوں اور مجھے کوئی آر نہیں اس میں کہ مختلف طبقہ زندگی کے لوگ موجود ہیں، مختلف جماعتوں کے لوگ موجود ہیں، صاحب رائے لوگ سارے موجود ہیں. میں تو ان سے کہتا رہا جی کہ آپ کوئی لمبی چوڑی میٹنگ کریں جو صبح سے شام تک رہے اور ہر کوئی اپنا رائے دے. اب بات یہ ہے کہ مسئلہ تو آپ بیان کرتے ہیں، میری کچھ باتیں انہوں نے کہہ دی ہیں آپ کو جو ہے. آپ مسئلہ بیان کرتے کسی نے حل بھی بیان کیا، اس کا بھی یہ ہونا چاہیے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ کچرے کا مسئلہ صرف گریٹر کا مسئلہ ہے؟ یہ پورے پاکستان کا مسئلہ نہیں ہے، یہ پورے آزاد کشمیر کا مسئلہ نہیں ہے، یہ پوری وادی بنا کا مسئلہ نہیں ہے. اگر آپ جائیں یہ آپ کے جتنے بان نالے ہیں یا چھوٹے جو نالے ہیں اگر آپ ان کو دیکھیں تو آپ پریشان ہو جائیں گے یہ کیا شہر ہے ان کا جو ہے. یہ گند جو ہے وہ یہ گند صرف بازار کا نہیں ہے،
کہ محلے کا کام یہاں نہیں آتا ہے. اور یہ آپ جب گزرتے ہیں وہاں سے گھر جاتے ہیں اس نیچے کیا اشارہ ہے اس کسی کا جو ہے جو اتنی وہ بڑے گٹھے مطلب باندھے ہوئے جو ہے وہ مطلب چھوٹے چھوٹے لفافے بڑے لفافے جو ہے اس میں ناپیاں ساری. کیا ماضی میں کوئی ناپی استعمال کرتا رہے؟ مطلب خواتین ہے ماشاءاللہ بس بچے کو باندھ دی وہ پیشاب بھی اس میں پخانا بھی سارا کچھ اس میں اور اس کو بند کیا اور لفافے میں پیک کر کے باہر پھینک دیا. یہی شر یہاں پر بھی ہے. اگر آپ شہر سے نیچے جائیں باندھ نالے کی طرف اس کا کیا اشر ہے کہ وہ سارا نالا بھرا ہوا نہیں ہے. دیکھیں اگر یہ مسئلہ صرف آپ کے شہر کا ہوتا دکانداروں کا اگر ہوتا تو اور بات تھی. دکاندار کی تو ناپیاں نہیں ہے. کیوں جی آپ صدر صاحب آپ تو ناپیاں نہیں بنتے یہ کہاں سے آتے ہیں ناپیاں وہ آپ کے محلے سے آتی ہیں. نہیں یہ ایک ایسا مسئلہ ہے اور یہ دنیا کا مسئلہ ہے. بعض ممالک اتنے ترقی یافتہ ہیں ریسائکلنگ کرتے ہیں وہاں پر وہ لیکن وہ بھی بہت نہیں. آپ سعودی عرب میں جائیں تو بڑے بڑے ان کے ریگستان ہے وہاں پر مطلب ڈال دیتے ہیں وہ. میں نے خود انگلینڈ میں دیکھے جو ہے وہ ویران جگہ جو ہے وہاں پر ڈال دیتے ہیں. آبادی کے بنا پر اللہ کا فضل و کرم یہ ہے کہ یہاں پر آپ کو جو ہے کہیں 10-15 گز جگہ پہ آپ کو ویران نظر نہیں آئے. جہاں نالے ہیں وہاں تو ہے چھوٹی چھوٹی کسی ہے وہاں تو ہے لیکن وہ ماشاءاللہ ہم نے بھر دی ہے. میں اپنے گاؤں کی بات کرتا ہوں اس سے. وہاں پر بان گنگا ہے اس کو بان گنگا کہتے ہیں اور وہ اس میں مندر ہے اور اس مندر کی جو ہے تاریخ کا ہمیں یہ پچھلے 1 سال میں کچھ ہمارے جو ہے وہ مسلم لیگ کے ساتھی تھے اس میں ایک ہندو بھی تھا وہ آیا مظفر آباد میں وہ شاردا والے جو ہیں وہ اس یونیورسٹی کو بحال کرنا چاہتے تھے. تو جب وہ ناشتہ تھا پرائم منسٹر کے پاس میں بھی اس میں شامل تھا تو انہوں نے کہا جی کہ ہم یہ جہاں پر ہماری کچھ ہے ہمارے اثاثے ہے یہ سلسلہ سارا مندر ہے ہم کو بات کرنا چاہتے ہیں ان کو ریہیبلیٹیٹ کرنا چاہتے ہیں. انہوں نے کہا جی کہ ایک بان گنگا ہے وہاں ہمارا مندر ہے. یہ 2 نام انہوں نے وہ لیا تیسرا لیا بان گنگا کا کہ لیں وہاں ہمارا جو سب سے مطلب بڑا آپ کہہ لیں جو ہندوؤں کا جو ہوا اس وقت پر ہوتی ہے جو سلسلہ بھی بٹکا تو چلو وہ الگ ہے جو مذہبی پیشوا جو ہوا وہ 3 دن رہا 3 دن اور 3 راتیں یہاں رہا. تو میں نے ان کو کہا جی کہ یہ آزاد کشمیر بان گنگا ہمارا وہ کسی ہے اور میں وہاں پر جاتے تھے مطلب کپڑے بھی وہ خواتین ہماری وہیں دھوتی تھی سارا مطلب غسل بھی باقی سارا سلسلہ ہی ہے. اب چونکہ گھروں میں پانی ہو گیا سب کا جو ہے فلش لگ گئے سارے. تو میں نے ویسے شوق آیا مجھے 8-10 سال کے بعد میں کہ چلو میں دیکھتا ہوں اس کو جو ہے استغفر اللہ میرے آنسو نکل گئے کہ جب میں نے اس نالے بان کو اس کس کو میں نے دیکھا کہ جس کا پانی ہم پیتے تھے اور کہتے یہ تھے جی کہ یہ پانی کشمیر سے آتا ہے کیونکہ وہ ایک منبع ہے اور صرف اس کس کی یہ تھی اور آج بھی ہے کہ آپ اوپر سے بند کریں پانی آپ کھیتوں میں لگائیں 100 گز نیچے ہیں پھر اتنا پانی ہوگا پھر لگائیں پانی پھر نیچے جائے 100 گز 7 رقبے تھے جہاں پر ہم جو ہے وہ دھان لگاتے تھے وہ سارے بات. آج اس کس میں آپ جائیں گے تو آپ کو جو چیتڑے ملیں گے وہ سارے اور کوئی خواتینوں میں جو ہے یہ بچوں والے جو ہے اس پیپر یعنی آپ دیکھ ہی نہیں سکتے اس کو. تو یہ آپ کے بان نالے ہیں پوری وادی بنا کا مسئلہ ہے اور یہ حال حکومت نہیں کر سکتی ہے جب تک لوگ خود نہیں کریں گے. یہ کسی کے پاس کی بات نہیں ہے. اب دنیا میں آپ چلے جائیں مطلب انگلینڈ میں تو آپ بہت دفعہ بہت مطلب بعض لوگ گئے ہوں گے وہاں تو جو ناپی شاپی ہوگی ساری جو بند ہوگی وہ گاڑی آتے ہیں مطلب اٹھا کے لے جاتے ہیں ویرانے میں پھینک دیتے ہیں یا ریسائکلنگ کرتے ہیں اس کو جو ہے. اب ہمارے پاس وہ گنجائش نہیں ہے
اس لیے یہ جو ہے نا یہ ایسا مسئلہ ہے جو پورے آزاد کے آپ کے ڈیم کا کیا اشر ہے. اب یہ جو اس وقت یہ گلپور میں جو آپ کا پروجیکٹ ہے بجلی کا، اب پانی اس میں ہے تو کیا یہ سارا گند وہاں نہیں جا رہا ہے؟ وہ 20 سال 30 سال 40 سال کے بعد وہ سارا پانی ختم ہو جائے گا، پھر جو وہ ڈیم ختم ہو جائے گا. تو بعض مسائل ایسے ہیں جو مسائل جو ہیں وہ آپ خود مطلب ہے. ہم یہی تھا نا، آپ نے کہا گورنمنٹ نے قانون بنا دیا جی کہ یہ جو کالے ہیں لفافے، مومی لفافے نہیں ہونے چاہیے. قانون ہے کہ نہیں ہے؟ کیا ہم نے کبھی چھوڑا اس کو؟ کبھی ہم نے تکلیف گوارا کی کہ چلو گھر سے کوئی تھیلی لے جائے؟ نہیں، ہم سب جو ہیں وہ چادروں میں باندھ کر لے جاتے تھے سودا. اب ٹریفک کا مسئلہ ہے. اب مجھے یہ بتا دیں، میں آج جب آ رہا تھا ادھر سے بائی پاس سے، تو یہ کہ وہ سینکڑوں کی تعداد میں ایک سائڈ پر، سینکڑوں کی تعداد میں دوسری سائڈ پر موٹر سائیکل لگے ہوئے، گاڑیاں لگی ہوئی ہیں. اب 2 کاریں بھی بڑی مشکل سے مطلب وہ پاس کرتی ہے. اب یہ الگ ہے، یہ اسی کا مطلب وہاں پہ ان کا دفتر ہے. اگر یہ اپنے دفتر کے آس پاس میں اگر حفاظت نہیں کریں گے تو پھر کیا ہوگا؟ کیا کوئی عزت دار آدمی اس بازار سے گزر سکتا ہے؟ میں نے اسی لیے کہا تھا کہ میں نے اس لیے سڑکیں بند کی ہے، بھائی ادھر سے چلے جاؤ ادھر سے چلے جاؤ، لیکن وہاں بھی یہ اشر ہے. اور پولیس والوں میں کہتا ہوں، وہ کوئی ادھر سن کے ادھر ہو جاتا ہے، کوئی ادھر سن کے ادھر ہو جاتا ہے. اور یہ میں نے مسئلہ کیبنٹ میں اٹھایا اس وقت، تو مجھے کہا گیا جی کہ یہ بڑا مشکل مسئلہ ہے. میں نے کہا جی مشکل نہیں ہے. کیبنٹ میں نے کہا عجیب مطلب وہ سارے، میں نے کہا ایک خاتون تھی یہاں پر، کیا نام تھا؟ نرگس شاہی. وہ الاڑ سے جب راہ آتی تھی تو پورے جتنے بھی ضلع کوٹلی کے ڈرائیور، چاہے وہ کار کا ہے، چاہے وہ بس کا ہے، چاہے جو بھی ہے، بے آ گئی ہے. وہ لوگ بھاگ جاتے تھے. ان کے بڑے بھائی مرزا نثار صاحب اور میں اکٹھے جا رہے تھے ان کی کار پر، تو انہوں نے کہا جی بے آ گئی ہے تو یہ جگہ میرے کو لائسنس کوئی نہیں کہ اس میں بے آ گئی ہے تو بے کیسی سونپی گئی ہے. اتنا تھا اس کا، اس لیے وہ معاف نہیں کرتے تھے، وہ پیسے نہیں لیتی تھی. اور وہ جو ہے آج جو ہے یہ پولیس والے، ٹریفک پولیس والے تھانیدار کے مطابق نہیں ہے. یہ اوپر سے کنٹرول ہوتے ہیں ظفر آباد سے. ان کا ایس پی الگ ہے، ان کا ڈی ایس پی الگ ہے، ان کا آئی جی مطلب ڈی آئی جی الگ ہے ان کا جو ہے. اب ان کے معاملات ان کے ساتھ ہے نہیں. پھر ہم نے کہا جی کہ آپ یہ جو ٹریفک جو ہے، یہ ٹریفک کے جو ہے وہ نظام کو آپ متعلقہ تھانوں کے حوالے کریں تاکہ وہ خود ان کے ساتھ معاملات بھی کریں، اس مسئلے کو ٹھیک بھی کریں. یہ بڑے ٹریفک کا بڑا مسئلہ آپ کا ہے. آج سے پہلے مطلب آج سے میں نے ایک دفعہ آپ نے کیا یہ اس کی چیکنگ کروائی جی کہ یہ کتنے موٹر سائیکل آتے جاتے ہیں. تو ایک دن میں ہم نے جو کیلکولیٹ کیا 5000 موٹر سائیکل آتا ہے اور جاتا ہے. اب اس قصبے چھوٹا سا قصبہ ہے، اس قصبے میں اگر 5000 موٹر سائیکل روزانہ آئے اور جائے تو کوئی آدمی گزر سکتا ہے اس میں سے جو پھر. اب ماشاءاللہ 5000 کو 2 مہینہ کی قسط پر 2000 جو ہوتی ہے آگے موٹر سائیکل لے لو چلو آگے مجھ سے. ایک ایک گھر میں 3 4 موٹر سائیکل ہے. یہ میں نہیں کہتا یہ نہیں ہونے چاہیے، لیکن یہ ضرور ہے کہ یہ اس نظام کو ٹھیک کرنے کے لیے جو ہے وہ عوام الناس جب تک آپ کے ساتھ تعامل نہیں کرے گی یہ مسئلہ حکومت اکیلے میں نہیں کر سکتی. اب یہی مسئلہ جو ہے یہ کوڑے مطلب کرکٹ والا، پہلے یہ تھا یہاں پر جو اسٹیڈیم یہاں بنا ہے، ٹرالیوں والے وہاں سے مطلب نکالتے تھے، بجری بیچتے تھے، یہ گند وہاں ڈال دیتے تھے. اب وہاں جو ہے 115 کنال رقبے میں اسٹیڈیم بن گیا آپ کا، جس پر کروڑوں روپیہ خرچ ہوا ہے.
اب آپ کے عدالتیں وہاں بن رہی ہیں، اب آپ کے جو دفاتر جو ہے سارے ادھر شفٹ ہو جائے گے، اب وہاں پر پارکنگ آپ کی بن رہی ہے۔ مجھے کسی نے کہا جی کہ وہاں پر کچرا وہاں ڈالنا چاہتے ہیں، میں نے کہا پھر یہ کچرا اگر وہاں ڈالیں گے تو پھر وہ باقی سارا مطلب سسٹم کا کیا ہوگا اس کا؟ یہ کل جو ہے وہ ہم نے میٹنگ بنائی ہوئی ہے، جو ہے وہ ڈیسا بھی اس میں آئیں گے، تشریف لائیں گے، تو یہ انشاءاللہ تعالیٰ اس کے ساتھ بیٹھ کے بھی جو ہے وہ اس مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کریں۔ اور میں جو یہاں پر جو ہے وہ مطلب ہے یہ ٹیم بیٹھی ہوئی ہے، بات یہ بات کی آپ رہنمائی بھی کریں اس سلسلے میں، اور جب تک آپ موٹیویٹ نہیں کریں گے لوگوں کو جو ہے اس وقت تک یہ معاملات آپ کے ٹھیک نہیں، یہ گند پھیلتا پھیلتا ہر گھر میں چلا جائے۔ باقی جو ہے یہ میں بھی سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو ہے وہ ہم ایک بہت نازک مرحلے سے گزر رہے ہیں۔ ہم کسی پر شک نہیں کر سکتے کسی کی نیت پر، لیکن آثار تو ہے نا، اگر بادل آ جائے اگر تو یہ ہوتا ہے، احساس ہوتا ہے کہ بارش ہو سکتی ہے، نہ ہوتا بھی ہے، لیکن بارش کے بادل آنے سے بارش کے آثار آ جاتے ہیں۔ پاکستان کی جو موجودہ حکومت ہے وہ 3 ایجنڈے لے کر آئی ہے۔ ایجنڈا نمبر 1 ہے کہ کشمیر کے مسئلے کو فارغ کرو۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ ان کی رضامندی سے اس کے بغیر ہی انہوں نے سارا وہ 370 کو اور 53A کو ختم کیا انہوں نے جو ہے، کیا وہ یہاں بھی نہیں کرنا چاہتے ہیں؟ یہ اس کو بڑھ رہے ہیں اس طرف، اور یہ اگر ان کو نہ روکا گیا، ہمارے وزیر اعظم نے بڑا سخت اسٹیٹمنٹ دی ہے، اس نے جو صوبہ کوئی نہیں بنا سکتا آپ کو، میری بات یہ یاد کر، صوبہ نہ آپ بن سکتے نہ بالکل بستر بن سکتا ہے، اس لیے کہ صوبہ بنانے کے بعد 22-23 سیٹیں آپ کو دینی پڑتی ہیں سینٹ میں، جو ہے آپ کو دیں گے وہ صوبہ، تو آپ کا جو ہے جنوبی پنجاب نہیں بن سکا جس کی آبادی 3 کروڑ ہے، تو یہ اب 40 لاکھ 70 ہزار کی آبادی پر آپ کو صوبہ ملیں گے۔ گلگت بلتستان جس کی 26 لاکھ آبادی ہے اس کو صوبہ بنائیں گے وہ۔ یہ چلا تھا ایک سابقہ دور میں جو ہے وہ 76 کے دور میں انہوں نے کہا جی کہ بندر کو بنا دو گجرات کا، انہوں نے کہا تھا آزاد سے بنا دو پاکستان ہے، بندر چلا جائے گجرات کے ساتھ، نیپر چلا جائے جو ہے یہ جیلم کے ساتھ، کلڈی چلا جائے جو ہے پنڈی کے ساتھ، ظفر آباد چلا جائے ایبٹ آباد کے ساتھ، یہ تھی آزاد کے پھر بنا دو پاکستان۔ یہ اگر اس وقت جو ہے وہ اگر کشمیریوں نے جو ہے وہ عقل مندی اور دانش مندی سے اس معاملے کو ٹیکل کرنے کی کوشش نہیں کی اگر خدا نہ خواستہ، تو پھر شاید ہماری داستان ہو دستان ہو۔ اب وقت کا تقاضا یہ ہے کہ آپ ذمہ داریوں کو پورا کرتے ہوئے، یہ کوئی سیاسی جلسہ نہیں ہے اس لحاظ سے میں مطلب باقی باتیں نہیں کرنا چاہتا آپ کے ساتھ، لیکن آپ کو سوچنا ضرور چاہیے۔ یہ کریم بیٹھی ہوئی ہے، اگر آپ کریم سوچتی ہے کہ اس کشمیر کے مسئلے کا کیا ہونا چاہیے تو سارا مسئلہ آپ سنبھال لیں گے۔ اگر آپ نہیں کریں گے، ٹولیوں میں بڑھ جائیں گے، کوئی ایک کسی منظم جماعت کے پیچھے آپ نہیں چلیں گے تو پھر آپ کو بھگتنا پڑے گا کل جو ہے نسلوں کو۔ یہ دیکھو نا، یہ LOC تھا پہلے، پھر یہ پہلے سیز فائر تھی، اب LOC بن گیا، اب باڑ لگی، باقی سلسلہ ہو گیا۔ یہ ایک اس طرف بڑھ رہے ہیں، مطلب یہ حالات اور واقعات ہمیں جو ہے وہ اجتماعی طور پر جو ہے کوشش کر کے ان حالات کا مقابلہ کرنا ہے۔
باقی وہ تقریر کر کے میرے بیٹے پر چلو اچھا اس کو لیڈر بنانے کی کوشش کی ہے انہوں نے. لیکن بات یہ ہے کہ مجھے دو گاڑیاں الاٹ ہیں, ایک میری فیملی کے لیے ہے, ایک میرے لیے. یہ قانونی ہے, میں کوئی اس میں غیر قانونی بات نہیں ہے. یہ کہ میرا اگر بیٹا یا بیٹی کو استعمال کرتی ہے, میری بیوی استعمال کر رہی ہے تو یہ لیگل نہیں ہے. یہ حالانکہ پرائم منسٹر کے لیے ایک گاڑی ہے, لیکن منسٹر کے لیے دو گاڑی رکھی ہوئی ہیں قانون کے مطابق. اب اس سے کسی کو چڑ ہوتی ہے, میں کیا کر سکتا, مطلب کر سکتا ہوں اس کو جو ہے. لیکن جس دن یہ شیڈول کا اعلان ہوگا تو سرکاری گاڑی نہ میں استعمال کروں گا نہ کوئی استعمال کرے گا. پھر یہ سہولت اگر دی ہے مجھے قانون ہے تو پھر مطلب کس طرح میں اس سے مجھے کہ یہ سہولت مجھے نہیں ملنی چاہیے, باقی سب کو, باقی کے پاس محنت کی گاڑی ہے. ہمارے بعض وزیر ایسے جن کے پاس 5-6 گاڑی ہے. لیکن میں نے کبھی جو ہے وہ یہ بددیانتی نہیں کی, یہ خیانت نہیں کی. جو حق ہے اس کو چھوڑا ہوگا, میں نے وہ حق بھی پورا نہیں لیا. بلکہ آپ کا جو ہے یہ سسٹر یہ وہ تھوڑا بہت سبق دے کے تھے, کدھر کے ہیں پروفیسر, ہاں بچے ہوئے. انشاءاللہ آپ کی بات پر عمل ہوگا, اب زیادہ بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو میں یہ آپ سے گزارش کرتا ہوں آپ بھی رہنمائی کریں ہماری, بتائیں, حل بتائیں. میں کل اسی آ رہے ہیں اور آپ آئے, اس میں جو ہے آپ بھی آئیں, اور جو آپ سے آنا چاہتا ہے آئے, اس میں بیٹھ کے بتائیں یہ استعمال ہونا چاہیے. اور انشاءاللہ تعالیٰ جو وقت ہمارا رہتا ہے آگے کا, اگر ہم نے ٹھیک کیا ہوا تو اللہ تعالیٰ ہماری مدد کرے گا. اگر ٹھیک نہیں کیا تو پھر اپنے انجام تک پہنچنا چاہیے. اور یہ کوئی آسان نہیں ہے. کل وہاں وہ ایک تقریر انہوں نے کی کہ یہ تو مجھے کوئی پیش کرتا تو میں نہ لیتا. یہ مختصر بننے کے لیے سپریم کورٹ کا وکیل ہونا چاہیے. وہ نہ میں ہوں نہ آپ ہیں, نہ میں بن سکتا ہوں نہ آپ بن سکتے ہیں. میں وزیر بنا, میں وزیر اعظم بن سکتا ہوں میں, لیکن مختصر نہیں بن سکتا. اب وہ بعض کہتے ہیں اچھا جی یہ ہو گیا, پتہ نہیں کیا ہو جائے گا, کیا ہو جائے گا, ہوگا وہی تو اللہ تعالیٰ کے ذات سے. تو میں ایک بار پھر آپ کا بھی اور سب احباب کا سے بہت وقت ہو گیا, مجھے بھی شوگر کی تھوڑی بہت پرابلم ہوتی ہے. تو یہ یار زندہ صحبت, باقی یہ باتیں آپ سے کرنے والی ہیں, بات کر مطلب بات سے کریں گے. اور آپ جو بکلا والے جو ہے, بکلا ہمارے ساتھی, آپ تھوڑا سا سبق سیکھ لیں آج سے, جو ہے سلیکٹیو لوگ بنائیں, اچھے مطلب جو صاحب رائے لوگ ہیں بلا کر آپ تھوڑا سا وقت دے دیں, آپ کا سارا کھانا میرے ذمہ آ جائے گا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, بہت مہربانی. ایک بار پھر آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. آپ کی بہت مہربانی, بہت آپ کا شکریہ. اللہ تعالیٰ آپ کا اور میرا ناصر ہوتا ہے.